ظہیر نے، سوئے ہوئے انسان کو جگایا ظہیر نے، جس طرف اٹھ گئی تجلی نگاہ، جس طرف اٹھ گئی تجلی نگاہ، ذروں کو آفتاب بنایا ظہیر نے۔ اے اللہ ہمیں بھی دے ظہیر جیسا حوصلہ، اے اللہ ہمیں بھی دے ظہیر جیسا حوصلہ، سر دے دیا مگر جھکایا نہ ظہیر نے۔ نعرہ تکبیر! صحابہ اہل بیت دیوانے بیٹھے ہوتے آواز نہ نکلے مزہ نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ۔ تشریف لاتے ہیں حضرت شیخ مولانا سیف اللہ محمدی صاحب آف حیدرآباد۔ اللہ سب اجازت۔ اللہ آپ کو برکت دے جائے، ابراہیم آپ کی مدد فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ تمام بھائیوں سے میری درخواست ہے، میں دوران گزارشات آپ لوگوں سے سوال کروں گا، آپ لوگوں نے خاموش نہیں رہنا ہے، جواب دینا ہے۔ آپ جو بھی جواب جانتے ہیں، ہاں نہیں، پتہ نہیں، جو کچھ بھی آپ جواب جانتے ہیں جواب ضرور دیجیے گا۔ اس سے دو فائدے انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر جاگے رہیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہوتا رہے گا کہ میں اپنی بات آپ کو کس حد تک سمجھا پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ہی آیت کے اندر 3 اصول بیان کیے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول کے آ جانے کے بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو گئی، جو رسول کی مخالفت کرے۔ یہ آیت بتاتی ہے، یعنی آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ رسول حجت ہیں، رسول دلیل ہیں۔ بھائیوں توجہ کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا؟ توجہ کریں، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے اس پر پھر جواب دینا ہوگا۔ فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی مخالفت کی، گویا رسول کیا ہے؟ دلیل ہیں، حجت ہیں۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو گئی۔ ہدایت کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کتاب قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے۔
تو ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ رب العزت نے پہلے حجت قرار دیا رسول کو، پھر حجت قرار دیا قرآن مجید کو۔ یہ بات سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ تیسری بات فرمائی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو پیروی کرے مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی۔ تو جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ پیچھے والے بھائی، اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس نے صحابہ کے رستے سے ہٹ کے کسی اور رستے پر چلنے کی کوشش کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں پھرنا چاہ رہا ہے ہم اس کو اسی طرف جانے دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ، اس کی آخری منزل جہنم کو بنا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت نے یہ بات واضح کی کہ رسول، قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کر آدمی کسی اور طرف جائے گا، کہاں جائے گا؟ بھائی کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حجت اور دلیل ہیں۔ ثابت ہوا یا نہیں؟ اب مجھے ایک بات بتائیے، کیا وہ اللہ اس کو حجت قرار دے سکتا ہے جو خود مجروح ہو؟ جن کی خود کی شخصیت اشکالات اور اعتراضات کا شکار ہو، کیا اللہ رب العزت ان کو دوسروں کے لیے دلیل قرار دے سکتا ہے؟ اس کا پھر ایک ہی مطلب صاف ہے، ہمارے اعتراضات غلط ہیں، ان کی ذوات صحیح ہیں۔ ایسے ہی ہوگا نا؟ اس کو دوسرے مقام سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان معتبر ہے یا نہیں، تم صحیح ایمان پر ہو یا نہیں، پتہ کیسے لگے گا؟ کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ یہ دیکھنے کی کوشش کرو میری توحید صحابہ جیسی ہے یا نہیں، میرا اتباع سنت والا جذبہ اور طریقہ صحابہ جیسا ہے یا نہیں، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج صحابہ جیسا ہے یا نہیں، میرا جہاد، میری سیاست، میری معیشت، میری معاشرت صحابہ جیسی ہے یا نہیں۔ جو اگر ایسا ہوگا فقط اہتدوا، تو تم ہدایت پاؤ گے۔ تو پتہ کیا لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان اور عمل میں ہمارے لیے معیار ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ظالم، فاسق، غاصب، قابض، لالچی لوگ کبھی بھی ایمان اور اعمال کی صحت کے لیے دلیل نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب پتہ یہ لگا کہ تین ہی چیزیں دلیل ہیں جن میں ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، دوسرا ہے قرآن مجید، تیسرا ہے صحابہ کرام۔ اب آپ کسی بھی اختلاف کے لیے دیکھو گے تو دیکھو گے ان تین کی طرف، چوتھے کی طرف نہیں دیکھو گے۔ تاریخ دلیل نہیں ہے، تاریخ دلیل نہیں ہے، تاریخ کبھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرو۔ تاریخ ہے نا، بنی اسرائیلی روایات کیا ہے؟ بنی اسرائیلی روایات کیا ہے؟ تاریخ ہے نا بھائی۔ فرمایا حدثوا بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی تاریخ بیان کرو، ولا تکذبوا انی، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ معیار کیا بنا؟ رسول کی ذات۔ معیار کیا بنا اس تاریخ کے لیے؟ ولا تکذبوا انی، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ پھر جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ پتہ یہ لگا تاریخ میں
وہی چیز حجت ہوگی جو رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگی. یہ سمجھ گئے ہیں بات کو نہیں؟ تاریخ اصلاً دلیل نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. دلیل کیا چیز ہے بھائی؟ دلیل کیا چیز ہے بھائی؟ رسول کی ذات دلیل ہے، قرآن مجید دلیل ہے، صحابہ کرام دلیل ہے. اس کو آپ دیکھیں ایک اور طریقے سے سمجھیں کہ کیا ہم ہی یہ فہم رکھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا فہم حجت تو جب ہی ہو سکتا ہے نا جب ان تین کے مطابق ہو. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 22,990 ہے. امام شریح القاضی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف خط لکھ کے یہ آرڈر بھیجا، یہ حکم نامہ بھیجا، اذا جاءک شیء فی کتاب اللہ فاقضی بہ، کہ جب تیرے پاس کوئی مسئلہ آئے تو تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا. جب تیرے پاس کوئی مسئلہ آئے، مثال کے طور پہ تیرے پاس کوئی مسئلہ لے کے آئے کہ آیا معاویہ باغی تھے یا نہیں، فیصلہ کس سے کرے گا؟ کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے؟ سناٹے میں نہیں آؤ. میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے. جب تیرے پاس کوئی مسئلہ آئے تو تو نے اس کا حل کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب سے. فرمایا وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالِ، لوگوں کی طرف اس مسئلے میں مت دیکھنا، اس مسئلے میں راویوں کی طرف، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، لوگوں کی کیا رائے ہے اس طرف مت جانا. جب اللہ کی کتاب میں کوئی بات آ جائے تو پھر یہ مت دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ فرمایا فَإِن جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَانظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاقْضِ بِهَا. اور جب اگر تو دیکھے کہ تیرے مسئلے کا حل اللہ کی کتاب میں تجھے نہیں ملا تو یہ دیکھنا کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس معاملے میں کیا حکم آیا ہے، کیا طریقہ آیا ہے، تو پھر فیصلہ اس کے مطابق کرنا. اس معاملے میں بھی لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. فلاں محدث نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، فلاں شارح حدیث نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، فلاں مورخ کیا کہہ کے گیا ہے، فلاں امام اور فقیہ کی کیا رائے ہے. نہیں، تم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس مسئلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا ہے. پھر فرمایا فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَانظُرْ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخُذْ بِهِ. جب اگر تو کسی مسئلے میں یہ دیکھے کہ اللہ کی کتاب میں بھی تیرے مسئلے کا حل نہ ملا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تیرے مسئلے کا حل نہ ملا، تو دیکھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسئلے میں کس طرف کھڑے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس مسئلے میں کس طرف کھڑے ہیں. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 اصول بیان کیے ہیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے. تاریخ دلیل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. تاریخ میں سے وہی اخذ کیا جائے گا جو مطابق ہوگا ان 3 کے، جو مخالف ہوگا ان 3 کے وہ رد کیا جائے گا، چاہے بیان کرنے والی کتنی ہی بڑی ذات کیوں نہ ہو. یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات یا نہیں؟ کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ابھی تھوڑی دیر میں آپ سمجھ جاؤ گے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یا تو تم اللہ کی کتاب کو رد کر رہے ہوگے، یا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رد کر رہے ہوگے، یا تم صحابہ کرام کے اجماع کو رد کر رہے ہوگے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، اب ہم میں سے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اللہ عالم الغیب ہے؟ اگر ہے تو اس پہ ہاتھ کھڑا کر دو.
صحیح. یہ اللہ کا عالم الغیب ہونا کس طرح ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں تمہارا ماضی بھی جانتا ہوں، میں تمہارا مستقبل بھی جانتا ہوں. اللہ انسانوں کے ماضی اور مستقبل دونوں کا علم رکھتا ہے. وہ جو مستقبل میں جو واقعہ ہونا ہے وہ ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کے علم میں آئے گا، پہلے سے وہ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 تا 8 میں اللہ نے اپنے علم سے جان کر ماضی میں ہونے والے 2 بڑے بڑے فسادات کا ذکر بیان کیا، اور اس تاریخ کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا. فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے توریت کے اندر بنی اسرائیل کے لیے یہ بیان کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. بھائی توجہ سن رہے ہیں؟ ہم نے توریت میں جو توریت نازل کی تھی اس میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی زمین پر 2 مرتبہ فساد کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑے پیمانے پر اللہ کی نافرمانی کرو گے. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل 2 مرتبہ فساد کا شکار ہوں گے تو اللہ رب العزت نے انہیں پہلے سے متنبع کر دیا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر تم میں فساد ہوگا. اس کے لیے تم ابھی سے تیار ہو جاؤ. پیچھے والے بھائی ذرا توجہ کریں. اللہ نے اپنے علم سے جان کے بنی اسرائیل کے ہونے والے، اچھا ان 2 فسادات میں سے صرف میں آپ کو ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے ایک فساد بتاتا ہوں، اور وہ فساد کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ خلافت ہارون علیہ السلام کو ملنی چاہیے، اور دوسرا طبقہ کہتا تھا کہ خلافت یوشع بن نون کو ملنی چاہیے. اس مسئلے میں ان کے درمیان کشت و خون کا معاملہ ہو گیا، فساد ہو گیا، وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے. اور وہ وقت تھا کہ جب بخت نصر نے باہر سے ان پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو تہہ و بالا کر دیا، قتل و غارت کا شکار کیا، اور 2 لاکھ کے قریب بنی اسرائیلی عورتیں بوڑھے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارتا ہوا اپنے ساتھ بابل لے گیا. یہ ان میں سے صرف ایک واقعہ ہے، یہ ایک فساد ہے کہ جب وہ خلافت کے معاملے میں آپس میں لڑے تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ دیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب ان میں سے پہلا وقت آیا تو ان پر ہمارے بندوں میں سے ایسے بندے مسلط ہوئے جو خطرناک جنگجو تھے. فجاسو جلال الدیار وکان وعدا مفعولا، وہ ان کے شہروں میں داخل ہو گئے، ان کے شہروں کو تہہ و بالا کر دیا. وکان وعدا مفعولا، اور ہماری بات پوری ہوئی. میرے بھائیوں پتہ کیا لگا؟ پتہ یہ لگا کہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کے مستقبل میں ہونے والے ایک سیاسی تنازع کو انہیں ماضی میں ہی پہلے سے خبردار کر کے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، جو اگر ایسا ہوا تو تم پر دشمن مسلط ہوں گے، جب دشمن مسلط ہوں گے تمہیں تہہ و بالا کر دیں گے. تو ذرا 2 منٹ کے لیے سوچو، آخری شریعت جب اللہ اتار رہا ہے، قرآن مجید اتار رہا ہے، آخری نبی آ چکے ہیں، آخری نبی کے صحابہ کو ہم آپس میں جمل اور صفین میں لڑوائیں گے، قتل و غارت کروائیں گے، لاکھوں شہید کروائیں گے. اللہ نے بتایا نہیں، اللہ نے بتایا نہیں، بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا، ہمیں نہیں بتایا. یا آپ کو کوئی غلط بات پتہ لگی ہے؟ اب بھائی توجہ کر رہے ہیں؟ ہمارے والے تو مورخ، مفکر، محقق نے یہ بات کی نا کہ جمل اور صفین کی حادثے کے اندر لاکھوں صحابہ شہید ہو گئے. اچھا اگر ایسا ہی ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں نہیں بتایا؟
بنی اسرائیل کو بتایا تھا. دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں اس تاریخ کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ہم نے ان کو کتاب میں بتایا تھا, اور آج بھی تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے درس میں نے تورات کے اس کے حوالے دے رکھے ہیں, آج چینل پہ جائیں, درس میرا اپلوڈڈ ہے, تورات سے میں نے حوالے دیے اس کے پورے. ثابت شدہ بات ہے, اللہ نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے, ایسا ہوا, یہ کوئی تاریخ نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنے علم سے جان کر وہ بات کی جو ایک حقیقت ہے. لیکن جمل اور صفین کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں صحابہ شہید ہو گئے, اگر وہ حقیقت ہے تو اللہ نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہمارے محقق و مفکر نے ہمیں بتایا کہیں وہ غلط تو نہیں ہے. ہم صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے ہیں جو ان کے ذمہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز غور طلب ہے, لَتُفْسِدُنَّ, تم فساد کرو گے, تم فساد کرو گے. اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ, آپ بھائیوں کے پیش نظر ہے سورہ بقرہ, آپ پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. اسی سورہ بقرہ نے پھر بنی اسرائیل کو کیا کیا نہیں بتایا. اسی سورہ بقرہ نے بنی اسرائیل کو فاسق بھی بتایا, فسادی بھی بتایا, قاتل بھی بتایا, نبیوں کا شہید کرنے والا تک بتایا. ہے نا ایسا؟ بتایا ہے نا کہ بنی اسرائیل کس درجے کے فاسق و فاجر تھے. کیا وہ بنی اسرائیل وہی نہیں تھے جنہیں آج ہم اصحاب موسیٰ کہتے ہیں؟ سناٹے میں اصحاب موسیٰ تھے نا بھائی. لیکن ہمارے کسی مفکر نے, وائز نے, ذاکر نے کبھی اصحاب موسیٰ کو ان کے اس فسق و فجور کے تحت لعنت ملامت کی ہے؟ کبھی نہیں کی, کیونکہ ہمارے اس ذاکر کے آباء و اجداد یہی تو ہیں. ہمارے اس ذاکر کے, ہمارے اس وائس کے جو آباء و اجداد ہیں وہ یہ لوگ ہیں, اور ہمارے آباء و اجداد صحابہ کرام ہیں. مسئلہ یہ ہے, یہ سمجھ رہے ہیں بات کو. اللہ نے قرآن مجید میں انہیں مفسد قرار دیا, انہیں کاذب قرار دیا, انہیں ظالم قرار دیا, انہیں قاتل قرار دیا, اور صحابہ کو کیا قرار دیا؟ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا کنتم خیر امتن, کنتم خیر امتن, تم تمام امتوں میں سب سے بہترین ہو, تم تمام امتوں میں سب سے بہترین ہو, تم بنی اسرائیل سے بہترین ہو. کون بنی اسرائیل؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پہ فضیلت دی. تو اگر بنی اسرائیل کو تمام جہاں والوں پر فضیلت ملی تھی اور صحابہ خیر امتن ہیں تو صحابہ کو تو فضیلت پھر ان سے زیادہ اللہ نے دی نا. ایسا ہے یا نہیں؟ تم خیر امتن, تم بہترین امت. اخرجت للناس. او بھائی سننا یار, اللہ کی قسم کیسے ہم ظالم ہیں. وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. وہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ فتح. اور تو کب ہوا ہے بھائی؟ تو کب ہوا ہے؟ نہیں سمجھے؟ وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے نا اللہ کے رسول کے سامنے. تو اپنا تو بتا, تو کب ہوا ہے مسلمان؟ ان کے تو چل فتح مکہ کے بعد کے اسلام کی گواہی قرآن نے دے دی, تیرے اسلام کی گواہی کون دے گا؟ ابھی بتاؤ. فرمایا اخرجت للناس, تم چاہے سابقین اولین میں سے ہو, تم چاہے مہاجرین میں سے ہو, تم چاہے انصار میں سے ہو, تم چاہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں میں سے ہو, اخرجت للناس, ہم نے تمہیں لوگوں میں سے چنا ہے. ہم نے تمہیں لوگوں میں سے چنا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے مال غصب کرو, ایک دوسرے کو قتل کرو, سیاست کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دو. ایسے ہی اس لیے چنا. ہمارا والا تو یہی بتا رہا ہے ان کے لیے کہ یہی سب کچھ کیا تھا انہوں نے. اب یا تو ہمارا والا سچ کہہ رہا ہے یا ہمارا مالک سچ کہہ رہا ہے. مالک سچا ہے. اب بھائی نہیں سمجھے, مالک نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم برائیاں نہیں کرو گے, تم برائیوں سے روکو گے, تم نیکیوں کا حکم دو. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟
اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے جو برائیوں سے روکا اور نیکیوں کا حکم دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جو نہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے نہ وہ برائیوں سے روکتے، آج ہم مسلمان ہوتے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، ان کی قربانیوں اور محنتوں کے نتیجے میں مسلمان ہونے کے بعد ہم وہ ناخلف ہیں، ہم وہ احسان فراموش ہیں کہ ہم انہی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں، غور طلب بات ہے، کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ شاید میں وہی واعظین کی طرح کسی قسم کی کوئی لفاظی کر رہا ہوں۔ میں نے صحابہ کرام کو کوئی ما فوق الفطرت قسم کی مخلوق بنا دیا ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بعض بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھی آ رہی ہو کہ شاید میں انہیں معصوم من الخطا کہہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں سمجھے؟ سنیں، یہ جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اس کی تشریح بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ دیکھو، ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے، میں اللہ کا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، نہ یہ کوئی تاریخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس اللہ کا قرآن ہے، اس اللہ کا کلام ہے جو کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، حضرت علامہ سیف اللہ محمدی صاحب، فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن مجید کے بعد تم اور کس چیز کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وہ جو کہا نا اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں میں سے چنا، تو وہ چننے کے بعد ان کی اندر کچھ صفات کے اندر اصلاح کی گئی، ان کو اللہ رب العزت نے کچھ صفات میں ترقی دی، ان کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں کراہت داخل کی، کچھ چیزوں کے بارے میں محبوبیت، حب، پسندیدگی ڈالی گئی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ صحابہ کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہارے دل ایمان سے بھر دیے۔ میں اور آپ اپنے لیے یہ گواہی دے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کوئی اور یہ گواہی دے سکتا ہے؟ ہمارے نمازیں، روزے، ہمارے تقوی، ان سب کے بعد بھی کوئی ہمارے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دلوں میں ایمان بھرپور ہے، ہم ایمان میں اس قدر زیادتی اور ترقی کر چکے ہیں کہ ہمارا دل ایمان سے مزین ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کا حسد، ہرس، بغض، اس میں کسی قسم کا کفر، ناشکری، لالچ، کوئی ایسی چیز اب باقی نہیں رہی۔ یہ مکمل طور پر انسانی جو خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات جو انسان کو بعض مرتبہ کفر اور شرک تک پہ مجبور کر سکتی ہیں، یہ باقی نہیں رہا۔ ہم کسی کے لیے بھی یہ گواہی نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی صحابہ کے لیے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یار لوگ ہمیں کہتے ہیں امام معصوم ہوتے ہیں، اور سمجھے وہ بات کو نہیں کہتے ہیں نا، یار لوگ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے، ہم کہتے ہیں دلیل، اور ادھر دیکھنا وہ کہہ رہے ہیں وہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے ان پہ کب بات کرو گے؟ بھئی اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ہم نے تمہارے لیے مکروہ کر دیا ہے کفر کو۔ صحابہ کفر کی طرف نہیں جا سکتے۔ فرمایا وَالْفُسُوقُ، فسق یعنی کھلی نافرمانی، اس کی جمع ہے فسوق، کھلا گناہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ تم فسق کی طرف نہیں جا سکتے، سمجھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو برا بھلا کہنا فسق ہے۔ ہمارا والا کہہ رہا ہے معاویہ علی کو منبروں سے سب و شتم کرواتے تھے، کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تو فسق سے تمہیں پاک کر دیا، تم فسوق سے دور رہو گے۔ اللہ اکبر، واہ، کون سی باتیں کر رہے ہو بھائی؟
قرآن کو دیکھیں تمہاری باتوں کو دیکھیں، بھائی قرآن کو دیکھیں تمہاری ان باتوں کو دیکھیں، یا یہ کہو تمہیں اب تک ایمانیات پتہ لگے تمہارے، تو تاریخ پڑھنے جا رہا ہے پہلے اپنے ایمانیات تو پڑھ لے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے فسق کو ہم نے مکروہ کر دیا، اور فسق کی تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کیا کی، سباب المسلم و فسوق، مسلمان کے لیے سب و شتم کرنا کیا ہے؟ وَقِتَالُهُ کفر، اور مسلمان کو قتل کر دینا کیا ہے؟ کفر ہے۔ آپ سمجھو ذرا اس بات کو، یہی وجہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ہتھیار باندھ کے نکلا اس دن جس دن یہ صفین کا واقعہ ہونا تھا، میں اس دن ہتھیار باندھ کے گھر سے نکلا، ابو بکرہ راستے کے اندر ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے چچا زاد بھائی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، تو جواب میں کہا واپس پلٹ جاؤ۔ چچا زاد بھائی کون ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، جو سنت ذرا بات کو، وہ ہے نا ایک جہلم میں ایک جہلمی خانقاہ نہیں جس کے بابا کبھی خانقاہ سے باہر ہی نہیں آتے، میں دیکھو مزار کا بابا کبھی مزار سے باہر آتا ہے؟ نہیں آتا نا، وہ جہلم والی خانقاہ کا بابا بھی وہیں مر کے وہیں قبر بن جانی ہے اس کی، ویسے ہی روحانی طور پہ تو ابھی جسمانی طور پہ اس کی قبر وہیں بن گئی ہے، ایسے ہی نا بھائی۔ اور سنو ذرا بات کو، وہ جہلمی بابا وہ کہہ رہے ہیں میں معاویہ کے دور میں ہوتا میں تلوار نکالتا، راستے میں ابو بکرہ ملتے، کہتے جا پہلے گلوکوز چڑھوا کیا، جا بیٹا پہلے نیڈو کا دودھ پی، جا شابش۔ کیوں؟ کیا فرمایا انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، جاؤ واپس لوٹ جاؤ۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب دو مسلمان ایک دوسرے پر ہتھیار نکال کر آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کہنے لگے حضرت قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ فرمایا انما ارادہ لقتل صاحبہ ہی، دونوں ہی ایک دوسرے کا قتل کا ارادہ لے کے گھر سے نکلے تھے، پتہ لگا ایک مسلمان کے قتل کا ارادہ کر لینا ہی کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر آپ کہو کہ علی اور معاویہ میں جنگ ہوئی تو آپ کہہ رہے ہو نا علی معاویہ ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، جس کا مطلب آپ علی اور معاویہ کو کیا کہہ رہے ہو؟ تو بتاؤ خارجی کیا کہتے تھے؟ تو آپ اور خارجیوں کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ اور میرے بھائیوں یہی خارجی کہتے تھے کہ علی اور معاویہ مرتد ہو گئے، اور یہی بات تم کر رہے ہو، بس صرف تم لفظ استعمال نہیں کر رہے ہو۔ جہلمی بابا کیا ہیں؟ خارجی، ان کو تو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بابا جی کو نہیں کہہ رہا، بابا جی کو بیچارے کو ماننے کی ضرورت نہیں، بیچارے ڈسپرین کی گولی دے دو اسی سے مر جائے گا، تو بیچارہ اتنا نازک ہے، اتنی نازک پری ہے بیچاری ہماری۔ سنیں ذرا بات کو، فرمایا وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہر قسم کے کفر، ہر قسم کے فسق، ہر قسم کی نافرمانی کو اللہ نے تمہاری نظروں میں برا کر دیا ہے۔ فضلا من اللہ والنعمہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ اب میری بات سنو توجہ سے، یہ کوئی اگر معمولی بات ہوتی ہم کہتے کہ نہیں جی اس کے معنی مفہوم یہ والے نہیں ہے جو آپ لے رہے ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر اتنے وزن کے ساتھ آگے بات کیوں کی ہے؟ فضل من اللہ والنعمہ، یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے، جس کا مطلب یہ بڑی بات ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہر کسی پہ نہیں ہوئی، کن پر ہوئی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ۔ وہ بچپن سے ہمیں رٹوایا گیا 4 خلفائے راشدین ہوتے ہیں، تبھی ہمارا والا کہہ رہا ہے اچھا بتاؤ معاویہ خلیفہ راشد تھے یا نہیں؟ ہم کہنے لگے اتنے نہیں اتنے جوڑتے ہیں، اتنے نہیں اتنے جوڑتے ہیں، معاف کر دو، یہاں تو تمہاری حالت یہ ہے تم امیر ماننے کو تیار نہیں ہو، راشد کی بحث کر رہے ہو۔ تمہیں پہلے ان کی خلافت و امارت تو منوا لیں، تم خود انہیں راشد مانو گے، نہیں سمجھے؟ سنیں ذرا توجہ سے۔ اور ادھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے آپ ذرا دیکھو، اللہ نے فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ اولئک هم الراشدون، فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ سارے کے سارے راشد ہیں، وہ چاہے علی ہو وہ چاہے معاویہ۔ اب اگر تم کہو گے کہ
علی خلیفہ راشد ہیں تو تمہیں اس آیت کی روح سے معاویہ کے لیے بھی کہنا پڑے گا کہ معاویہ کیا ہیں؟ خلیفہ راشد ہیں۔ جو اگر تم انکار کرو گے اس کا تو تم اس آیت کے مد مقابل دلیل پیش کرو گے۔ میں نے کہا نا کہ دلیل کیا ہے، شروع میں ہم نے کیا سمجھا؟ 3 چیزیں دلیل ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن مجید ہے، اور خود صحابہ کرام ہیں۔ مجھے بتائیے، ہم آپ کہہ رہے ہیں امیر شام، رافضیوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے ہم کہہ رہے ہیں امیر شام، اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے عبد الرحمن بن ابی ملیکہ آئے اور آ کر چچا عباس کے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے آپ نے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا؟ اب بھائی پیچھے لے بھائی، اب مزید پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو دیوار ہے، ادھر دیکھو نا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارا والا کہہ رہا ہے رافضی کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے امیر شام، کیونکہ وہ تو امیر نہیں مانتے نا، تو کہتے ہیں وہ وہاں کے گورنر تھے تو اس لیے تقیتاً وہ امیر شام کہتا ہے۔ تو سمجھو ذرا اس بات کو، وہ امیر شام نہیں، وہ امیر المومنین تھے۔ صحیح بخاری کے اندر عبد الرحمن بن ابی ملیکہ چچا عباس اہل بیت، چچا عباس کے لڑکے عبداللہ کے پاس آئے جو صحابی رسول ہیں، اہل بیت ہیں، اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے دیکھا؟ وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مثال سمجھیے گا ذرا بات کو، انہیں چاہیے تھا وہ پہلے متنبہ کرتے اس بات پر امیر شام بول، امیر المومنین نہ بول، تو انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ اصحاب وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، انہو فقیہ، وہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے، وہ فقیہ ہیں، فقیہ۔ وہ ابن عباس کے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ اللہ اس کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے، اور آج پوری امت ان کو قرآن کا سب سے بڑا مفسر مانتی ہے، وہی ابن عباس معاویہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے وہ؟ ہمارا اللہ کہہ رہا ظالم ہوں، ہمارا اللہ کہہ رہا کرپٹ ہوں، ہمارا اللہ کہہ رہا باغی ہوں۔ صحابہ ان کو فقیہ مانتے ہیں، صحابہ ان کو صحابی مانتے ہیں، ہمارا اللہ کہہ رہا باغی ہوں، اور ہیں ایسے پرلے درجے کے منافق۔ سنو ذرا بات کو، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی ہیں۔ کیا ہوا بھائی، کیا کہہ رہے ہو؟ نیند پوری کی تھی؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی ہیں۔ معاویہ جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ باغی تھے، اللہ باغیوں سے راضی ہو رہا ہے، مومنین لڑ رہے ہیں۔ کیسے لطیفے کرتے ہو بھائی؟ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہو۔ وجہ سنتے کس کو ہو؟ سنتے کس کو ہو؟ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کو اس کے علاوہ کچھ اور آتا، اس غریب کو اردو ترجمہ پڑھنے کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں، اور ملے وہ لوگ ہیں کہ جو اس درجے کے محتاج ہیں کہ وہ اسلام 360 سے تو کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں، کتاب کھولنے کی ان میں حیثیت اور لیاقت نہیں ہے، کتاب سے انہیں دشمنی ہے، کتاب نہیں کھولیں گے کبھی، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتاب ہم سے کیا کہتی ہے۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں؟ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ نہیں بہت زیادہ آپ نے ان کے بارے میں یہ بات کر دی ہے، یہ بات تو ہم نے کسی اور سے تو سنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بس وہی مسئلہ ہے، بعض دفعہ ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم بھی جو ہے نا وہ رافضیوں کی طرح ان کے لیے معصوم من الخطا کا عقیدہ نہ رکھ لیں، تو اس لیے وہ تھوڑا احتیاط کرتے ہیں۔ ہمارا والا کہہ رہا ہے ان کے درمیان جمل اور صفین کی لڑائی ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، علی اور معاویہ۔ ہم کبھی نعرہ سن لیتے نا علی اور معاویہ بھائی بھائی، بیٹا کوئی نعرے بازی جائز نہیں ہے، بھائیوں کی محبت تھی وہ جو ابھی کیا، لیکن یہ جائز نہیں ہے، میری بات سنیں۔ یہ نا کہ غور طلب نکتہ ہے، ہم جب یہ علی معاویہ بھائی بھائی والا نعرہ سنتے نا، ہمارے اندر کی جو رافضیت ہے نا وہ جراثیم ہمیں کاٹنے لگتے ہیں، ہمیں برا لگنے لگتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہو، یہ کیا بول رہے ہو بھائی بھائی، یہ مت بولو۔ سننا ذرا بات کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، ہم نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، دیکھو اللہ نے اپنے علم سے جان کر جو بات کی کہ تم بعد میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے،
یہ نہیں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یعنی کہ جو پہلے عرب قبائلی لڑائیاں تھیں، جو کہ ایک حقیقت ہے، ایک تاریخ ہے، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. یہ محبت پیدا کی اللہ نے. ان کے دلوں میں محبت پیدا کی اللہ نے، اور ان کے دلوں سے محبت نکالنا چاہ رہے ہیں ہم. نکلے گی؟ نہیں. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو عمار کے ساتھ معاویہ نے کیا کیا. ہم کہہ رہے ہیں رک جا کہ پہلے اللہ نے عمار اور معاویہ کے لیے جو ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کی ان کے اوپر تو بات کر لو. اس کا کیا کریں پہلے وہ سمجھاؤ پہلے ہمیں. فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ فِي النِّعْمَةِ إِخْوَانًا، ہماری اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. لو بھائی ہم چڑ رہے تھے، اللہ نے کہا علی اور معاویہ تو بھائی بھائی ہو گئے. اب بتاؤ اللہ صحیح کہہ رہا ہے یا ہم؟ بھائی کیف والے بھائی، کیف والے بھائی، اللہ صحیح کہہ رہا ہے. کیف والے بھائی، کیف والے بھائی کسی اور دنیا میں. اچھا چلیں معذرت پاؤں. اور سنیں توجہ سے، اللہ کہہ رہا ہے علی اور معاویہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے طلحہ اور عمار آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہیں. اب بتاؤ ہمارا والا صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ سنیں ذرا بات کو. فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ چکے تھے. فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا، ہم نے تمہیں اس سے نجات دے دی. پتہ لگا صحابہ جہنم میں نہیں جائیں گے. آپ کو پتہ ہے میں نے جن باتوں پر مرزا کے جوابات کے دوران سختی اختیار کی ہے نا، جو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تھوڑا جملے سخت بول رہا ہوتا ہوں، تھوڑا بازاری زبان میں استعمال کر رہا ہوتا ہوں، اس کی وجہ جو چند ایک چیزیں ان میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر وہ ایک جگہ کہتا ہے میں معاویہ کے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے اس پہ ترس آتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آدمی ذرا بھی غیرت والا ہو نا، اوپر سے لے کے نیچے تک نفرت سے بھر جائے کہ تو وہ آدمی ہے تیری گھر میں کوئی نہیں سنتا ہوگا. اور یہاں کیفیت تیری یہ ہے کہ تو معاویہ کے اعمال کا فیصلہ کر رہا ہے. کس کے اعمال کا فیصلہ کر رہا ہے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، جنہوں نے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے، فتوحات ہوتے دیکھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیش گوئیاں سچ ہوتے دیکھی ہیں، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوتے دیکھے ہیں، پتھر دل لوگ نرم ہو کے مومن بنتے دیکھیں. تو ان کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ ان کے اعمال دیکھتا ہوں مجھے ترس آتا ہے. اللہ کی قسم ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے جتنا ہمیں ترس آتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی ڈال دیتے نا گھر. نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ خیر سنیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ چکے تھے، ہم نے تمہیں اس سے نجات دی. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر اس آیت میں مزید کسی تشریح تفسیر کی ضرورت ہو، مزید اس کے نہیں آپ سمجھے نہیں، اس کے یہ نہیں یہ معنی ہے، تو پھر اللہ نے کھولی کہاں اس کو؟ کذالک یبین اللہ، یہ جو بین اللہ نے کیا ہے پھر یہ کہاں رہی؟ یہ تو آپ کے ترجمے کی محتاج ہو گئی، یہ تو آپ کی وضاحت کی محتاج ہو گئی. یہ جو آپ وضاحت پیش کر رہے ہو پھر تو یہ آیت کی تبین اصل میں آپ نے کی ہے، اللہ نے تو نہیں کی. یہی عقیدہ ہے. کوئی صحابی کسی، میں عموماً ایک سوال دیا کرتا ہوں بھائیوں کو، ایک تحقیق کا نقطہ دیتا ہوں. 10 صحابہ جمل الصفین کے واقعے میں 10 صحابہ کی شرکت ثابت کی جائے. 10 صحابہ. بھائی دیکھو میں آپ کو بتاؤں، عائشہ تھی نا، عائشہ تھیں، معاویہ تھے، عمر بن عاص تھے، ان کے بیٹے عبداللہ تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، علی تھے، عمار تھے، طلحہ تھے، سعد بن ابی وقاص تھے. دیکھو 8 کی گنتی آ گئی. میں کہہ رہا ہوں اور گنتی گنو، اسے 10 پورا کر دو.
نہیں سمجھے؟ اور گنتی گنو اسے 10 پورا کر دو. جو اگر بالفرض صحیح سند سے آپ وہاں 10 صحابی نہیں دکھا سکیں تو اس بات سے رجوع کر لیں, توبہ کر لیں کہ ہزاروں صحابہ ایک دوسرے کی تلوار سے شہید ہو گئے. ابے 10 تو شریک نہیں ہوئے, تم نے ہزاروں شہید کروا دی. تو یہ ان کا والا ہی ذاکر نہیں ہے جو کربلا کے میدان میں 3.5 لاکھ مروا دیتا. یہ ہمارے والے بھی ذاکر ہیں کہ جو وہ لاکھوں جمل اور صفین میں اتنی تو وہاں کی مردم شماری نہیں تھی, اتنی تو آبادی نہیں تھی جتنے تم نے ہمیں شہید کروا دیا. حیرت کی بات ہے نا کہ وہ روم اور فارس سے لڑنے جائیں, ان کی تعداد کبھی 12,000 نہیں ہو پائے, آپس میں لڑنے آئے تو لاکھوں جائیں. کہاں سے لاتے ہو یہ باتیں یار؟ کہ جی مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یار معاف کر دو نا ہمیں, وہ کتنے ہی بڑے مولانا کیوں نہ ہو, کبھی عقل کا بھی استعمال کر لو, کبھی کتابیں بھی کھول لو. واہ شیخ واہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 12,000 مسلمان متحد ہو کر حملہ کرے پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. کسی جنگ میں, کسی غزوے میں کبھی 12,000 کی تعداد نہیں ہوئی ان حضرات کی, صحابہ کرام کی. لیکن جب آپس میں لڑنے کی باری آئے ہم لاکھوں لے آئے. یہ لاکھوں لائے کہاں سے ہم؟ کہ جی تبری نے لکھا ہے, تو تبری نے لوط بن یحییٰ ازدی سے لے کے لکھا ہے, اس نے سیف بن عمر سے لے کے لکھا ہے. وہ تو کذاب تھے, تو نہیں ہے, وہ تو جھوٹے تھے, ان کو تو ان کا ہم زمانہ لوگوں نے متروک قرار دیا. تو نہیں ہے, تو مولانا ہے. مولانا, تو مولانا ہے. تو مولانا کاذبوں کی گواہی کیوں بیان کر رہے ہو؟ دجالوں کی گواہیاں صحابہ کے لیے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اللہ کا قرآن بیان کرو, محمد کا فرمان بیان کرو, خود ان کو بیان کرو. آپس میں خود وہ ایک دوسرے کے لیے کیا کہتے تھے وہ بیان کرو. یہی دلیل ہے نا, اسی لیے تو تاریخ دلیل نہیں ہے. اب چاہے اسے مولانا بیان کر رہے ہو, یہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ آپ دیکھیں وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے, میں ایک آخری بات بتا کے بات ختم کروں گا, پھر بھائیوں سے سوالات لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی توجہ کیجئے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک عقیدہ ہے, یہ کلمے کا دوسرا جز ہے, یہ شہادت میں سے ایک شہادہ ہے. آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ کہے. آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ کہے. تو جہاں سے یہ لے کے آپ یہ شہادت دے کے مسلمان بنتے ہو, وہاں پتہ ہے پورا کیا لکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ تھی پوری بات کہ محمد جس طرح اللہ کے رسول ہیں, یہ ایک حقیقت ہے نا, اسی طرح ان کے صحابہ آپس میں رحم دل کفار کے لیے سخت ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. جس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا نا محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں, اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہے, باقی دنیا کے لیے نرم ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اب اگر کوئی کہے وہ آپس میں لڑے تو وہ اس آیت کے خلاف گیا ہے یا نہیں گیا؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے رحماء بینہم, وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, وہ کفار کے لیے سخت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات اور فرمائی ہے, فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رافضیوں کے کفر پہ حکم لگاتے تھے. پتہ آپ کو, ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم صرف ان کے لیے کفر کا حکم لگاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں رد و بدل ہو گیا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ پر وحی اترتی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے سو گئے تھے, وہ وحی تو علی پہ آنی تھی. ہم ان پر کفر کا حکم لگاتے ہیں کیونکہ یہ رسالت کے منکر ہیں, یہ ختم نبوت کے منکر ہیں, یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, اللہ کی شریعت میں نقص ڈالتے ہیں. ان نصوص کی, ان دلائل کی بنیاد پر ہم ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. اور سننے ذرا بات کو, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روافض کا اگر تمہیں کفر جاننا ہو, اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, صحابہ سے نفرت صرف کفار کرتے ہیں.
صحابہ سے نفرت؟ میرے بھائیوں اپنے ایمان کی فکر کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت منطقی طور پر ایمان ثابت ہو گئی کہ جس طرح ان سے نفرت کفر ثابت ہوتا ہے نا، اسی طرح ان سے محبت کیا ثابت ہوئی؟ ایمان. آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہ کرے. اور ان میں میں صرف ایک نام لیتا ہوں خصوصیت کے ساتھ، آپ بھائی انشاءاللہ سب مل کے مجھ سے راضی ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر، تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. کیا پتہ لگا؟ صحابی سے محبت کس چیز کی دلیل ہوتا ہے؟ ایمان. تو یہ میری بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اب آئندہ فرض کریں کہ کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی ایسی بات پڑھتا ہے، چاہے وہ بخاری سے پڑھے، چاہے وہ مسلم سے پڑھے، چاہے وہ تاریخ کی کسی کتاب سے پڑھے، اور وہ عمومی طور پہ صحابہ کرام کے اس کردار کے خلاف چلی جائے جو کردار اللہ کے قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کرام کے اجماع نے ثابت کیا ہے، اگر وہ اس کے خلاف چلا جائے، سب سے پہلے اپنا ذہن یہ بناؤ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے ذہن کیا بناؤ؟ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر بالفرض وہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو پھر ذہن وہ بناؤ جو خود امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے. خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ارتداد کا حکم لگایا. بات بتانے والے نے آ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ جو وہ آپ کو مرتد کہنا شروع ہو گئے، کہنے لگے ہیں علی واجب القتل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا کس بنیاد پہ؟ کہنے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے معاویہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا نا، وہ آپ نے قرآن کو جو حکم بنا لیا ہے، تو آپ نے غیر اللہ کو حکم بنایا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غیر اللہ کو کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہے، آپ نے قرآن کو حکم کیسے بنایا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلمۃ الحق، آیت بالکل صحیح پڑھی ہے، ارید بہا باطل، مگر اس سے جو معنی کیے ہیں وہ باطل ہے. تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول سمجھا دیا کہ صحابی کے بارے میں جب کوئی آدمی قرآن کی آیت تک پڑھ کے نا اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو جان لو معنی غلط کر رہا ہے، معنی باطل کر رہا ہے. تو دو میں سے نا ایک ذہن لازمی بنایا کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی انجینئر کی ویڈیو دیکھو. اب یہ بھی ایک لطیفہ ہے نا اپنی جگہ. نہیں دیکھو آپ وہ قرآن اور حدیث تو بتا رہے ہیں نا، وہ قرآن اور حدیث تو بتا رہے ہیں نا. اچھا کیا ہوا؟ بیمار ہو گئے، موچی کے پاس بیٹھے ہوئے، موچی کے پاس بیٹھے ہوئے ملے کہ کیا کر رہے ہو؟ دوا لینے بیٹھا ہوں. کیا کرنے بیٹھے ہو؟ دوا لینے بیٹھا ہوں. موچی کے پاس؟ ہاں نہیں دیکھو وہ دوا بتا تو رہے نا. اس نے کہا فلیجل کھا لو، فلیجل. دیکھو دوا بتا تو رہے نا. اچھا اب کیا ہوا جی؟ فلیجل کھا لی، وہ 3-4 دن کھائی گولی. اس کے بعد ملنے گئے گھر پہ، تو گھر پہ نہیں ملے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ لگا بہو تو قبرستان میں قبر کھودے کفن پہنے لیٹے ہوئے. کیا ہوا بھائی؟ بہو میڈیکل سائنس سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا. کبھی ایسا ہوا ہے آج تک؟ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم اس شعبے سے متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اس سے دوا لیتے ہیں. کوئی گلی محلے کے کسی میڈیکل سے جا کے دوا مانگ کے کھانے والا آخر میں سیدھا جنت پہنچ جاتا ہے. سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا، وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے کہ بھائی مجھے دوا نہیں پتا، ڈاکٹر معالج ہے، اس کو دوا کا وہ تشخیص کرے گا اور دوا تجویز کرے گا. ایسے ہے نا بھائی؟ اب سمجھیں بالکل اسی طرح اگر آپ کتاب و سنت کے حوالے سے مہارت نہیں رکھتے ہو، اور آپ ایک طالب علم جتنی بھی مہارت نہیں رکھتے،
تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں آپ کو اصول بیان کر دیا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات میں علم نہیں ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اہل علم سے پوچھ لیا کرو. ہمیں نہیں پتا, علامہ صاحب آپ بتاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا, حافظ صاحب آپ بتاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا, قاری صاحب یہ آپ بتاتے ہیں. آپ قاری صاحب نے کہا بھائی میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, آپ ان سے جا کے پوچھ لو. تو ان کے پاس چلے جاؤ. انہیں نہیں پتا تو ان کے پاس چلے جاؤ, انہیں نہیں پتا تو ان سے پوچھ لو. کہنے لگا نہیں یہ کیا بات ہوئی, اگر ہمارے مسجد کے مولوی صاحب نے نہیں بتایا تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں نا. بھائی اگر آپ کے محلے کے اندر جو کلینک بنا ہوا ہے وہ ڈاکٹر آپ کا علاج نہیں کر پا رہا ہے تو آپ دوسری جگہ علاج کے لیے جاتے ہو نا. یہ کہتے ہو نہیں جی اب میں نہیں مانتا, اب میں بس مر کے دکھاؤں گا, ایسے تو نہیں کہتے نا بھائی. جس طرح آپ کو اپنی جسمانی موت کی فکر رہتی ہے نا, اسی طرح اپنے ایمان کی موت کی بھی فکر کیا کرو. اللہ اکبر. علماء سے رجوع نہ کرنا ایمان کی موت ہے. آپ آہستہ آہستہ اپنے ایمان کا خود گلا گھونٹ رہے ہو, خود اپنے آپ کو ابلیس کے لیے ایک فٹ بال بنا کے پیش کر رہے ہو کہ وہ آپ کو لات مار کے کہیں بھی لے جائے. اپنے آپ کو فٹ بال یعنی ابلیس کی فٹ بال بنانے سے پرہیز کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معاملے میں ہمارے سینوں کو کھول دے. ان کے معاملے میں جتنے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں ہیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے دور کر دے. اس پاک باز جماعت کا جو صحیح معنوں میں تقدس ہے اللہ رب العزت اس تقدس کو ہمیں عطا کر, اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کی زندگیوں پر عمل کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.